بلاوکعبہ جناب سید جی بسم اللہ جناب دے سامنے مولانا مولوی زیغم حسین مجتبائی تشریف فرما لے او پڑھن دے آؤ جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات محترم سامعین تھوڑا سا آپ قریب آئیں گے یا میں مائک لے کے آپ کے پاؤں میں آ جاؤں میں آ جاؤں آپ کے پاس اچھا چلیں اگر آپ آئیں گے تو پھر سو بسم اللہ نظر اللہ نیاز حسین یہ ساری جگہ آگے ممبر پاک کے پاس خالی ہے آپ سے گزارش ہے کہ امام حسین کے صدقے میں تھوڑا تھوڑا تکلیف کر کے آگے آ جائیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حلالی کافی ہیں اور آواز تھوڑا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت بی بی پاک سیدہ زہرا کا دل دکھانے والوں پہ لعنت بر محمد و آل محمد صلوات ایک دو دعا کا حکم ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سارے امام حسین کے مہمان ہیں ایک بار ہاتھ پھیلائیے اور امام حسین کا واسطہ دیجئے اللہ جانے کسی مومن کی دعا اللہ قبول فرما لے اللہ بانی مجلس کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ایک ہمارے دوست ہیں بھائی جان بتا رہے تھے علی رضا چیمہ صاحب جو سعودی عرب میں جیل میں ہیں پروردگار بادشاہ پاک باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت عظمت و توقیر کے واسطے مولا انہیں جلد رہائی عطا فرمائے اللہ اس پورے علاقے پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے مولا پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ ہم سب کو کربلا سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص ایک دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس دعا پہ ضرور آمین کہیے میرے اللہ روئے زمین پر کل عالمین میں جہاں جہاں بھی مولا حسین کی مجلس اور ماتم داری جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے 12ویں امام پہ اس طرح صلوات پڑھی جیسے اللہ نے ہمیں صلوات کا حکم دیا ہے محمد اجازت ہے جناب بات شروع کی جائے بھائی جان مالک آپ کو سلامت رکھے پچھلے سال میں 22 یا 23 سفر کو کوٹ کو تبدیل میں آپ کی زیارتوں کے لیے حاضر ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دوبارہ مجھے زندگی دی اور میں ایک بار پھر آپ کی زیارتیں کر رہا ہوں مالک آپ سب کو سلامت رکھے ہمارے بزرگ آ رہے ہیں چاچا جی آ رہے ہیں چاچا جی بیٹھتے ہیں پھر میں انشاءاللہ بات کو شروع کرتا ہوں بسم اللہ جناب سرکار ٹھیک ہے خیریت ہے اچھا اب مجھے سارے میرے بھائی بزرگ اجازت دیں میں بات شروع کروں جناب محترم سامعین پروردگار عالم نے آواز صاف آ رہی ہے قرآن پاک جو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس میں 30 پارے ہیں 6666 مشہور قول کی بنا پر کل آیات ہیں اور عزیزو 114 کل صورتیں ہیں
3 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا, آپ مجھ سے چھوٹے ہیں, میرے بیٹوں کی جگہ ہیں بیٹا, آپ ذرا میرے ساتھ بولیے کل کتنی صورتیں ہیں؟ 100 بیٹا 114 صورتیں اپنے منہ سے دہراؤ. کل کتنی صورتیں ہیں؟ 100. شاباش بیٹا. یہ جو امام حسین کی مجلس ہے نا پتر, اس میں بچے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. بڑے تو آئے ہیں اپنے ثواب کی خاطر, تو جتنے بچے ہیں وہ ذرا میرے ساتھ دہرائیں گے بات کو تاکہ ان کا سبق پکا ہو جائے. عزیزو بیٹا چھوٹے پتر, کل صورتیں ہیں 114. چاچا جی 114 صورتوں میں محترم سامعین, ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. ایک صورت ایسی ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. وہ کون سی صورت ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور دوسرا, ایک ایسی صورت ہے قرآن میں عزیزو جس میں 2 بار بسم اللہ ہے. لو جی, میں نے آپ کے سامنے جو مقدمہ ابھی چھیڑا ہے, جو میں قرآن کی معلومات اپنے نوجوانوں تک اور اپنے بچوں تک بزرگوں کی دعا کے صدقے میں جو پہنچانا چاہ رہا ہوں, ان میں سے پہلا میرا فکر ابھی تک یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو 114 صورتیں ہیں کل, ان میں سے 2 صورتوں کی میں بات کر رہا ہوں. 112 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے. 2 صورتیں ایسی ہیں بھائی جان, ان میں ایک صورت ایسی ہے چاچا جی جس میں بسم اللہ ہے ہی نہیں, اور ایک صورت ایسی ہے جس میں صدقے جاواں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. لو جی, میرا حق ادا ہو گیا ماشاءاللہ. اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے. اب پہلے وہ سن لیجئے بیٹا کہ کون سی صورت ہے قرآن پاک میں بیٹا جس میں 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عبارت درج ہے. میں چاہوں گا کہ جب میں نام بتاؤں تو میرے جتنے نوجوان بھائی ہیں اور جتنے چھوٹے بچے ہیں وہ اس صورت کا نام میرے ساتھ دہرائیں, تاکہ جب وہ یہاں سے اٹھ کے واپس گھر جائیں تو ان کے والدین ان سے پوچھیں کہ بیٹا کیا سیکھا ہے, تو وہ جا کے بتائیں کہ امام حسین کا سب سے چھوٹا سا ذاکر آیا تھا, وہ ہمیں حسین پاک کے صدقے میں یہ والی معلومات دے کے گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. بیٹا وہ صورت پتر جس میں 2 بار بسم اللہ ہے اس کا نام ہے سورہ نمل. کیا ہے نام پتر؟ اور بیٹا نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو. کسے پتر کہتے ہیں بیٹے؟ جسے ہم کیڑی نہیں کہتے, کیڑیاں, اس کیڑیاں کو چیونٹیاں کہتے ہیں, تو چیونٹی کہتے ہیں نمل. سورہ نمل 114 صورتوں میں سے میرے عزیز بھائیوں اس کا نمبر ہے 27. 27 نمبر کی پتر یہ صورت ہے. نام ہے اس کا سورہ نمل, اور اس کا سورہ نمل نام اس لیے ہے کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام اپنا کلین ہوائی جہاز بنا کر اڑا رہے تھے تو قرآن کہتا ہے ایک چیونٹی جو ان میں سے ذاکرہ چیونٹی تھی, جو مولبانی چیونٹی تھی, وہ دوسریوں سے کہہ رہی تھی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہ اے چیونٹیوں, ایک کیڑی دوسری سے کہہ رہی تھی اے کیڑیوں جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے, تمہیں کچل ڈالے, یا ساڑھی زبان چ تانوں مد کے ٹر جان. بیٹا میلوں کے فاصلے سے جو کیڑی کی آواز سن لے شیعت کی زبان میں اسے معصوم کہتے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. تو معصوم نے ادھر سے سن لیا کہ کون سی چیونٹی کیا بول رہی ہے. عزیزو اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام قرآن میں سورہ نمل یعنی چیونٹی کے نام سے مشہور ہے, اور اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے. پہلی بسم اللہ وہی جو آپ جانتے ہیں آغاز سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور چاچا جی دوسری بسم اللہ اس میں جب جناب سلیمان نے خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو, بھائی جان ایک لیٹر لکھا تھا, خط لکھا تھا ہدایت کا, اس خط کے اندر بھی لکھا تھا وَأَنَّهُ مِن سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک صورت تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چیونٹی والی صورت ہے, اور 5-6 بچے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا آپ غور سے سن لو پتر, قرآن کی ہر صورت میں 1 بار بسم اللہ ہے, اور پتر سورہ نمل چیونٹی والی پتر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سارے بچے اٹھ کے آگے آ جائیں 5-6 بچے؟ بیٹا جلدی میرے پاس آ جاؤ بیٹا, اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. جلدی سے پتر ادھر میرے پاس, ادھر سارے بچے ادھر آؤ پتر. شرارت آپ نے نہیں کرنی, شور آپ نے نہیں کرنا, صرف آپ نے پتر بات سیکھنی ہے. بڑے دعا کریں گے. ادھر پتر اور تھوڑا قریب آ جاؤ پتر, بیٹا اور آ جاؤ.
شاباش. سارے بچے ادھر آؤ بیٹا جلدی سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے, 100 سال آپ جئیں اور محمد و آل محمد کے مذہب پہ اللہ آپ کی زندگیاں گزارے. لو بیٹا اب سن لو پتر, بیٹا قرآن میں 114 صورتیں ہیں, ہر صورت کے آغاز میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صورت ایسی ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے پتر, اور ایک صورت ایسی ہے جس میں 2 بار بسم اللہ ہے. جس صورت میں 2 بار بسم اللہ ہے میں نے آپ کو اس کا نام بتا دیا, وہ سورہ نمل ہے, 64 والی سورہ. پتر کون سی سورہ بیٹا, ایک بار اپنے منہ سے بولو کون سی بیٹا, 64 والی سورت پتر, اس میں 2 بار بسم اللہ ہے. اب آئیے جی میں مجلس پاک شروع کرنے لگا ہوں. عزیزو ایک صورت ایسی ہے جس میں بسم اللہ ہے ہی نہیں, اور بچے بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے, آپ بھی بولیں گے. اس صورت کا نام ہے سورہ توبہ. ایک بار تمام مومنین اپنے منہ سے تلاوت کیجئے سورہ, چھوٹے پتر آپ بولیے سورہ, ایک بار پھر پتر سورۃ توبہ. بیٹا سورہ توبہ وہ صورت ہے جس میں چاچا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پوچھا ایک مولوی صاحب سے, میں نے کہا حضرت صاحب یہ بتائیے, چاچا جی بڑے کام دی گل کر لگا, بڑے کام دی گل ہے, آپ کو پتہ ہے امام حسین کی مجلس ہوتی کام کی ہے, لیکن یہ گل بڑے کام دی کر لگا, دھیان رکھا ذرا. میں نے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ بتائیے کہ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے بھائی جان؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا آغاز تبرہ سے ہے, لعنت سے ہے, سختی سے ہے. جیسے براءۃ من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کا رسول لعنت کرتا ہے مشرکوں پر. چونکہ اس صورت کا آغاز سختی سے ہے, شدت سے ہے, تبرے سے ہے, دوجے لفظاں غصے سے ہے, اس لیے اللہ نے اس کے آغاز میں پتر بسم اللہ کو نہیں رکھا. میں آگے سے سوال کرنے لگا ہوں, میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. چھوٹے پتر میں کیا صحیح گل, وہ آندہ کیوں؟ میں نے کہا مولوی صاحب بھائی توجہ, سامعین محترم توجہ, اگر آپ ایک بات یہاں سے لے گئے سمجھے میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. بابا جی میں کہا گل ٹھیک نہیں, انہوں نے کہا کیوں جی انکل جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے بھائی توجہ, کوٹ قطب دینے والوں بہت توجہ. میں نے کہا اگر بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آیت آغاز ہو رہا ہے غصے سے, تو میں نے کہا میں آپ کو ایک ایسی صورت قرآن سے دکھاتا ہوں جو اس سے 1000 گنا ود غصہ ہے, لیکن بسم اللہ ہے. اگر میں پڑھوں میرا ساتھ دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ کہتا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ ہو جائے. آپ کی ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت ہے, کیا بڑا اچھا بول رہے ہیں, کیا بات ہے آپ کی. اچھا اب سنیے, اسے کہتے ہیں بیٹا سورہ لہب. پتر کیا کہتے ہیں؟ سورہ لہب. پتر ابو لہب جو ہے یہ رسول کا چچا تھا, اس کا نام لے کے اللہ نے لعنت کیا ہے. اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, اور تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب اور تو برباد ہو جائے. پتہ ہے بیٹا اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یوں ہاتھ اٹھا کے میرے نبی پہ سختی کی تھی, یوں اس نے ہاتھ اٹھا کے میرے نبی پہ سختی کرنے کی کوشش کی. اگلا میں لفظ نہیں کہوں گا, آپ سمجھ گئے ہیں, آپ سمجھ گئے. اللہ نے کہا جا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, حالانکہ یہ رسول کا خونی رشتہ دار ہے, یہ رسول کا چچا ہے بھائی, چچا ہے, خونی رشتہ دار. اللہ نے قیامت تک نام لے کے لعنت ڈال دی, تبت یدا ابی لہب وتب. پتہ ہے کیوں؟ سارے بولیں گے. اللہ قرآن میں اس پہ لعنت ڈال کے قیامت تک کے لیے قرآن بنا کے دنیا کو سمجھا رہا ہے. جب محمد کی گستاخی کرنے پر خونی رشتہ دار لعنت سے نہیں بچ سکتا, رشتہ جوڑنے والا کیسے بچ جائے گا؟ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اتنا کمال کا پینڈ اور اتنا کمال کا سونا امام بارگاہ, ماشاءاللہ سونی مسجد اور سونے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے اچھے طریقے سے آپ قرآن سن رہے ہیں. مالک آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے. تو بیٹا میں نے کہا, پتر توجہ, میں نے کہا کہ دیکھیے سختی تو اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. اب بتائیے وجہ کیا ہے؟ یہ مطلب ایک کوٹ قطب دینا لے ہو, گل غصے دی نہیں, گل وچ کچھ, ایک کاری سارے نال کیا کھواں, گل وچ کچھ. وہ بات پتر کون سی ہے, کیوں بسم اللہ نہیں ہے؟ اب وہ میں آپ کا نوکر کیمرے کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے آپ کے سامنے میں راز کھولنے لگا ہوں. عزیزو جو میں بات کر رہا ہوں
کیمرہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے، لائیو بھی جا رہا ہے، میں اپنے ایک ایک کہے ہوئے حرف کا ضامن ہوں۔ توجہ سے سنیے گا میرے عزیزو، شیعہ، سنی، وابی، تینوں بھائیوں کی میں کتاب کے نام بھی لیتا ہوں، تینوں مولویوں کے نام بھی لیتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ بھی ہو جائے اور آپ مطمئن بھی ہو جائیں۔ پہلا نام اہل حدیث مولوی، کتاب کا نام شواہد التنزیل، حضرت ملا عبید اللہ نیشا پوری اہل حدیث۔ دوسری کتاب بھائیو تفسیر در منصور، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی سنی، کتنے ہو گئے؟ تیسرا بہار الانوار، حضرت علامہ باقر ملسی شیعہ، کتنے ہو گئے؟ تینوں نے اپنی کتاب میں نہ لکھا ہو کوٹ والو جو چور کی سزا میری، یہ تینوں شیعہ سنی وہابی تینوں لکھتے ہیں۔ ہوں دھیان رکھا جائے، مجھے شروع ہو گئی کہ جب سورہ توبہ جی بسم اللہ نہیں آئے، جب سورہ توبہ کی پہلی 10 آیتیں نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر، جی یا رسول اللہ، فرمایا اُرا میرے قریب آ، جی بادشاہ، فرمایا ابو بکر یہ قرآن کی 10 آیتیں لے جا، سرکار کتھے؟ فرمایا مکہ، کعبے کے سینٹر میں۔ اچھا بادشاہ جی کرنا کی ہے؟ فرمایا جا کے میری طرف سے اعلان کر دے آج کے بعد ہر قسم کے پلیت کا داخلہ کعبے میں منع ہے۔ ٹھیک ہے پتر، یہ نبی پاک نے کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر کو، کہ یہ آیتیں لے جاؤ اور جا کے تبلیغ کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ کوٹ کتب دین والو، تواڈے پنڈ تو اگلا پنڈ قاسم آباد ہے، مہربانی، قاسم آباد تو بعد پھر بڑا موڑ ترکھے دا آ جاتا ہے، ٹھیک گل ہے؟ لو جی ٹھیک۔ اب سنیے، کوٹ قطب دین سے مثلاً حضرت ابو بکر وہ آیتیں لے کے چلے ترکھا چوک میں پڑھنے کے لیے، ترکھا یعنی کہ مکہ کعبہ، سمجھ آ گئی؟ لو بھائی جان، کوٹ قطب دین سے جیسے ہی حضرت ابو بکر چلے، بھائی جان ابھی میرا پتر پہنچے تھے قاسم آباد، ادھر سے کال آ گئی، ادھر سے نبی پاک کو ٹیلی فون آ گیا، شیعہ سنی وہابی ترواں نہ لکھے آئے میری زبان کٹ دیا جی، اگو تہاڈی مرضی کنہ کو بولنا جی۔ تینوں لکھتے ہیں جب کوٹ قطب دین سے ترکھے کے لیے حضرت ابو بکر روانہ ہوئے، ابھی قاسم آباد پہنچے تھے کہ ادھر سے قرآن کی آیت آ گئی، حکم آ گیا، اور جبریل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، شیعہ سنی وہابی سارے لکھا جائے، یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے لا یؤدی عنکا الا انتا او رجل منکا، اللہ کہہ رہا ہے وہ جو ترکھے کے لیے آپ نے حضرت ابو بکر کو آیتیں دی ہیں نا، اللہ کہہ رہا ہے کل عالمین میں یہ آیتیں 2 پہنچا سکتے ہیں، یا تو آپ جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ گرم پانی تھوڑا سا نارمل جو ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسے بولیے گا جو فریزر کے باہر بوتل ہے وہ دے دیں۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اللہ تو سلامت رکھے، مولا پائنتر پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، مجھے لطف آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے پاؤں چوموں اور پھر اگلا فکرہ کہوں، اتنا آپ اچھے طریقے سے مجلس امام حسین کو سن رہے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس 2-3 بچے نے، میرا پتر، بیٹا پتر آپس میں نہیں بولنا، انہوں بھی بچے نے، آپ پتر میرے لوے بیٹا آپس میں بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ ممبر کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یؤدی عنکا الا انتا او رجل منکا، اے حبیب، یہ جو میں عربی پڑھ رہا ہوں یہ شیعہ سنی وہابی سب نے لکھا ہے، 2 مرتبہ میں نے پڑھ دی، ریکارڈنگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو آیات آپ نے حضرت ابو بکر کو دے کے بھیجا ہے، یہ یا تو آپ جائیں یا وہ مرد جائے جو آپ میں سے ہو۔ مجھے مسجد کی قسم، ممبر کی قسم، حسین کی قسم، ناظرہ یمیناً و شمالا، میرے محمد نے دائیں بائیں دیکھ کے صحابہ سے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ کہہ رہا ہے یا محمد جائے یا علی جائے۔ چاچا جی مالک آپ کو سلامت رکھے، صدقے جامد۔ چھوٹے پتر کہا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یا نبی جائے یا بیٹا، کوئی اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے، میں ذاکر ہوں، میں بچوں سے بار بار بات کرتا ہوں، چکھنے والی گل کو نہیں، ہسنا والی گل کو نہیں، دھیان نہ پتر گل یاد کرو کیونکہ امام دی مجلس ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یا مصطفیٰ خود جائے یا علی مرتضیٰ۔ سرکار نے فرمایا اینا اینا اخی علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ ادھر آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا یا علی آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ یعنی گھوڑا، ٹھیک ہے پتر، گاڑی یعنی کہ گھوڑا، کہاں ہے گاڑی؟ کہا سرکار میری گاڑی حویلی میں کھڑی ہے۔
کہا یا علی گاڑی نکالیے جلدی جائیے. بادشاہ جی کہاں جانا ہے؟ فرمایا ترکھا. اور ابھی ابو بکر قاسم آباد ایک چائے والی دکان ہے مثلا, وہاں پہ چارپائی ہے, وہاں پہ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ مثلا چائے پی رہے ہیں, آپ جائیے, آپ ان سے وہ آیات لیجئے اور خود ترکھا جا کے تبلیغ کیجئے. مولا علی نے گاڑی نکالی, گاڑی پہ بیٹھے, گھوڑا یعنی کہ سیدھا پہنچے قاسم آباد. قاسم آباد پہنچے تو حضرت ابو بکر سے وہ آیتیں لیں اور ان کو پیغام دیا. یہاں پہ 2 قول ہیں. 88% قول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر قاسم آباد سے قطب الدین واپس آ گئے, اور 12% کچھ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی نال ٹر گئے سن. لیکن زیادہ پکی بات یہی ہے کہ وہ قاسم آباد سے قطب الدین واپس آ گئے تھے. اور جیسے واپس آئے تھے عزیزو, یہ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے نا, یہ نام مجلس ہے. میں نے لفظ تو میں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں نا, قاسم آباد کوٹ قطب الدین, اور وہ تو مکہ مدینہ کی باتیں ہیں, لیکن میں اس لیے آپ کے پینٹ کا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصل میں کہانی ہوئی کیا تھی. قاسم آباد سے نبی پاک جب واپس کوٹ قطب الدین آئے, حضرت ابو بکر آئے تو گھر نہیں گئے, سیدھا نبی پاک کے پاس آئے, اور نبی پاک کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, پہلے تو آپ نے مجھے بھیجا تھا اور میرے پیچھے آپ نے علی کو بھیجا ہے, کیا میرے بارے میں کوئی نازل ہوا ہے کہ آپ نے مجھے بلا لیا؟ سونا بولا جی. مسکرا کے پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوا, ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے. سارے بولیے گا بھائی حیدری, بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. تو وہ آیات لے کر میرے مولا علی, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, بھائی جان خدا آپ کو سلامت رکھے, وہ آیات قرآنی لے کر میرے مولا علی ترکھا یعنی کعبہ مکہ میں پہنچ گئے. اب کعبہ پہنچنے کے بعد کوٹ والوں, میرے مرشد نے اعلان کیا, یقین کریں اس اعلان میں اتنی مٹھاس ہے کہ میرا اپنا دل کرتا ہے کہ میں اعلان خود ہی کرتا جاؤں اور خود ہی کہوں واہ 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 واہ. بھائی جان اتنا مزیدار اعلان ہے. اے جڑی انگلی ہے نا, اے انگلی, اے دیکھو, اے انگشت شہادت, اینوں انج کر کے مولا علی نے اے انج کیتا ہے. جنوں ایدہ مزہ ہے نا ایدہ, وہ تو ضرور بولے, باقی نہیں چھٹی ہے. علی مولا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, آج کے بعد ہر فاسق و فاجر, زانی, شرابی, بت پرست اور پلیت کا داخلہ کعبے میں منع ہے. یہ وارث کعبہ کا حکم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کمال کا مجمع ہے بھائی, ایسے لگتا ہے جیسے مولا کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں جی. خدا آپ کو صحت تندرستی دے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں چاچا جی, میں نوکر. فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, آج کے بعد ہر قسم کے نجس, پلیت, زانی, شرابی, فاسق, فاجر, مشرک, بت پرست کا داخلہ کعبے میں منع ہے. کیوں؟ وارث کعبہ کا حکم ہے. یہ ہے وارث کعبہ. مولا بیٹا علی اللہ خالق کعبہ ہے, محمد مالک کعبہ ہے, علی وارث کعبہ ہے. ٹھیک ہے جی, خدا آپ کو سلامت رکھے. ہون ذرا دھیان نہ میری گل سنا جی, گل بڑی مزدار جی. اے وہ گل ہے کوٹ والے ہو جی وجہ تو میں تھوڑے 8-10 منٹ لے نے مجلس میں ہلے شروع کرنی ہے. اے تو میں انہوں ہی لگا لے تھوڑا پیار کرنا پیا, مجلس میں ہلے شروع کرنی ہے. وہ مجلس میں شروع کرنی ہے. اے گل کرن تو بعد جزاک اللہ بھائی جان, مولا پائتر پاک آپ کو صحت تندرستی دے. بہت شکریہ بھائی جان. میرے لئے ویکھا جی. ابھی وہ بات کروں گا, اس کے بعد مجلس شروع نہیں ہے. تیار ہیں سارے؟ ہاں میں بیٹا مجھے بتاؤ, کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کس نے اعلان کیا؟ مولا. میرے پترو ختم قرآن دا ثواب ہے, حلالی حرامی کی پہچان ہے میرا بادشاہ. اچھی نہ لو سینہ تان کے, مولا بیٹا مولا. ایک کاری ساری مسجد گونجے جی, مولا. حضرات یا اللہ ایسا کرم ہوئے ہر حلالی بول پڑے. حضرات رسول پاک کے ہوتے ہوئے, رسول پاک کی موجودگی میں کعبے کی چاچا جی چھت پہ چڑھ کر سورہ توبہ کی 10 آیتوں کی تبلیغ میرے مولا علی نے کی. اوے کوٹ آلیو, آج پتا چلا اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ جو پڑھ رہا تھا وہی تو بسم اللہ تھا. میں تواڈے صدقے جاواں, ایڈا سونا مجمع, ایڈا کمال مجمع. مولا پائنتر پاک تانوں سلامت رکھے. تو میرے عزیزو, کیونکہ میرا مولا علی وجود بسم اللہ ہے اور قرآن پڑھ ہی علی رہے تھے, اس وجہ سے اللہ کیا ہی تھے بسم اللہ دی لوڑ, کیونکہ جڑی میری بسم اللہ ہوتے آپ قرآن پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, لو جی مولا پائنتر پاک تو رکھے سلامت. ایسی پہلا پیغام کی
کہ قرآن کی بیٹا ہر صورت میں پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ایک صورت پتر ایسی ہے جس میں 2 بار بسم اللہ ہے, اس صورت کا نام ہے سورہ نمل, چونٹی, ٹھیک ہے پتر. اور دوسری صورت جس میں بسم اللہ ہے ہی کوئی نہیں, وہ بیٹا وہ صورت سورہ توبہ ہے. اور اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے وہ میں نے مذہب شیعہ کی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا دیا کہ میرا مولا علی نہیں کہتا کہ با کا نقطہ ہی میں علی ہوں. ٹھیک ہے جی, مولا آپ کو سلامت ہے. کہ اب آئیے اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 119. اب دیکھیے ذاکر کا کام ہوتا ہے 1 گھنٹہ. سید علی نقی شاہ صاحب نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ ہے 9 سے 10 کا, ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ تو میں نے آپ کی نوکری کرنی ہے نا. 1 گھنٹے سے اوپر بھی جا سکتا ہے اگر آپ کی دعا ہو, اگر آپ کا تعاون ہو, ورنہ گھنٹہ تو میں آپ کی نوکری کروں گا. میں تو آ گیا ہوں آپ کی نوکری کے لیے. ہوں تہاڈی مرضی ہے کنا سننا جی. ادھر دیکھا جی, آیت کے پہلے الفاظ سنیے. آیت میں پڑھوں گا تو آخنا ہے ایت اگے بھی بڑی باری سنی ہے. دیکھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں جی, میرے محترم مجمع میں بھائی جان آپس میں ذرا بات میں کیجیے. بھائی جان مجھے یہ بتائیے, میرے محترم مجمع میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا آکھے میں نہیں اگے کدی سنی ہے گل ہے آیت میں نہیں نا ہے, کیونکہ یہ مشہور ہے. یہ آیت کریمہ چھوٹے پتر یہ مشہور ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو, بیٹا اے ایمان والو. اللہ ابھی میں آپ کی پتر آپ بچوں کی بات کرنے لگا ہوں, پھر آپ توجہ میری طرف کریں گے. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لا بھائی پتر ہوں تو دسنا ہے اس آیت سے کنیاں گلاں نے پتر, میں ان کو پڑھ لگا, ٹھیک ہے. ان کو تو دسنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں میں پتر کنیاں نے, شاباش پتر اچھی آگو. کتنی بیٹا, کتنی ہے؟ 3. شاباش بیٹا, 3 باتیں ہیں اس آیت میں. پاجی دھیان کرنا جی, میں ایڈا وڈا پیغام دے رہا, تسی آکھو کہ ساڈا پتر آیا سی تے کم کر کے گیا. ساڈا پتر گھنٹہ ضائع کر کے نہیں گیا, کم کر کے گیا. ویکھیا جی, پہلا لفظ یا ایھا الذین آمنوا 1, اتقوا اللہ 2, وکونوا مع الصادقین 3. ہن میں پنجابی اردو کراں. اے ایمان والو 1, اللہ تو ڈرو 2, سچیاں دے نال ہو جاؤ. ہن دھیان رکھا جی, اے ایمان والو جی اللہ سے ڈرو, اوکے, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر اللہ کہے اے ایمان والو, ساڈا سارا دا حق بندا نا اسی اگوں آکھیے جی. ایک باری آکھو جی اے ایمان والو. اور چھوٹے پتر سکول جاندے ہو, پتر حاضری لگدی سکولے, پتر آ کے ماسٹر صاحب نام لیندے نے ایک بچے دا, صدیر عباس, لبیک, یس سر, عمران علی, یس سر, حیدر عباس, یا آندے نا پتر سکولے. پتر سکول آ کے ذرا بیٹا اے بھی حاضری ہے, اے مسلمان دی حاضری ہے. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا, یہ دا مطلب ہے اے ایمان والےو. اگوں ساڈا حق بندا آکھنا ہاں صدقے جاواں جی. ہن مینوں سارا کتب دین سوچ کے دسے, دھیان نال, آرام نال, کال کوئی نہیں, آرام نال دسو. جب یہ آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت آئی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو ادو جدوں اللہ آکھیا اے ایمان والو, تو کیا سامنے کتب دین کے لوگ تھے؟ نہیں. قاسم بات کیوں ہوں گے؟ پتر ترکھے تھے سن, پتر میں پھر شاہ کوٹوں آیا میں ہوں گا نہیں. تو ہم تو نہیں تھے. ہوں دسو کون تھے, سوچ کے دسو جی. بھائی جان جب پہلی مرتبہ قرآن کہہ رہا تھا اے ایمان والو, تو ادو کون سن سامنے؟ سوچ لو, کوئی گل نہیں, سوچ لو. میں دساں صحابہ کون تھے یارا, جڑے بندے نبی پاک دے دور دے سن یارا, وہی ایمان والے پہلے سن نا. اور بھائی فرسٹ آف آل ایمان والے کون ہیں؟ جی صحابہ کرام جنہوں نے رسول پاک کو دیکھا. یار میری گل اوکھی تو نہیں ہو گئی؟ ویکھ لیا جی پاجی, میری گل اوکھی تو نہیں ہو گئی؟ پاجی میں کوشش کر رہا کہ سوکھی گل کراں آرام نہ, تاکہ پنڈ دا ہر بندہ سمجھے. میں پھر دوبارہ دہرانا. بھائی جان جب یہ پہلی مرتبہ آیت آئی تھی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, پہلی باری آئی سی نا, ادو اسی تے سامنے نسانا ہے. ادو اللہ کنوں پہندا سی؟ اچھی آکھو صحابہ کو.
یہ مطلب ہوں صحابہ میں بتاؤں آپ کو، اے بچیاں دی کتاباں لکھا ہے صحابہ میں بوڑھوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، غلاموں میں سے حضرت مثلا بلال ایمان لائے ہیں، بچوں میں سے مولا علی، ایسے رہتے نا کتاباں لکھے نا پتر۔ اچھا تو بھائی جان ہوں او دے مطابق ترجمہ کرنا کتاباں دے مطابق، اللہ نے آکھیا اے ایمان والو، یعنی اے ابو بکر جی، اے عمر جی، اے عثمان جی، اے سلمان جی، اے ابو ذر جی، اے مقداد جی، جن نے میرا اشارہ دیکھا انہوں مزہ ہونا ہے، اے نبی پاک کے صحابیو، انہوں آگو آکھیا یا اللہ جی، فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ ہون میری ترائیویں انگلاں ویکھ کے دسنا جی منوں، اے ویکھیا جی، ایمان آلیو ایک، اللہ تو یہ کنا ہو گیا، اور تہاڈی خیر ہوئے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کنا ہو گیا۔ اچھا ہوں پتر اس آیت چ 3 گلاں ہوئی نا پتر۔ اچھا اس آیت چ حکم والا کی ہے، کوئی گل نہیں بچے نے میرے نال ویکھنا، اس آیت چ حکم ہے وے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے کیا؟ ہوں ویکھیا جی، ہوں اے ویکھیا جی، اے دھیان نہ قرآن سننا جی، ایمان آلیو اللہ تو ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ادھر ویکھیا جی، یا اللہ غلطی نہیں ہے نا کہ ایمان والوں نے سچوں کے ساتھ، گل ہی نہیں ہے نا، پھر سن لو، کوئی گل نہیں، کال نہیں کرنی، آرام نہ ویکھیا جی، اے ویکھو ادھر ویکھو، اے انگلا ویکھیا جی، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہے کم والا کنا کوئے، کم مہینہ کوئے، ایمان والوں نے ہونا ہے۔ اوہ تہاڈی کیا بات ہے یار، تسی چنگے بھلے سیانے ہو، ایویں چک دیو پہ اچھی بولو، ایمان والے ہونا کدے نال؟ ہن اے ویکھیا جی، آ ویکھیا جی، آ کی ہے، اے کیوں آکھیا سو؟ او مالکا صدقے جاواں، ہن مجھے لگدا میرا پورا کوٹ میرے نال ہے، مالکا ہونا ہے، ایمان والوں نے ہونا ہے سچوں کے ساتھ، تے وشکار تیرے کل کیوں ڈریے؟ اللہ فرمایا مجھ سے ڈرو، یہ نہ کہنا سب ایک جیسے ہیں، ایمان والے اور ہیں، سچے اور ہیں۔ مولا تو سلامت رکھے، تو اڈی کیا بات ہے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ چھوٹے بھائی میرا پتر بیٹا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، میں تمہیں مثال دینا، ادھر ویکھو اسی آنے ہیں، مثلاً کنوں بہتا پسند کر دیو، نواز شریف نو، بینظیر نو، کہ عمران خان نو؟ چلو میں تمہیں آنا وا بھائی جی، سارے دے سارے نا عمران خان نو ووٹ دیو، سارا پنڈ عمران خان دے نال ہو جائے۔ ہوں مجھے دسو اتوں ثابت یہ نہیں ہویا کہ کوٹ قطب دے رہن والے اور نے تے عمران خان یار تاں ہی نال ہونا ہے کہ وہ یارہ تاں ہی نال ہونا کہ وہ ہو رہے تھے تسی۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یار اچ کوئی ایڈا دماغ ہوئے بندہ حلوہ کھا کے موٹا مولوی ہوئے تاں سمجھ آؤندی ہے یار، بڑی سوکھی جی گل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چاچا جی یہ مطلب ہے ایمان والے اور ہیں، سچے یار سیدھی جی گل ہے، یہ کوئی رولا تو ہے ہی کو نہیں۔ سانوں آدھے نے شیعہ کافر جو مرضی آکھن، گل قرآن کی قسم میں سچی پہ کردا جے، گل آئی جے اے ایمان وال۔ اچھا ہن غور کرا جے، ادھر ویکھا جے، ہن قرآن دا پھر لفظ سنو، جڑے میرے ویر بوئے دے نال ہو بھائی جان، میں تہاڈے واسطے دوبارہ پڑھ لگا، تسی آپس وچ گل پہ کر دیو، میرے نال ویکھا جے، اینوں بھائی نے ویکھو، میرے نال ویکھن، بھائی جان میرے نال ویکھا جے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگلے دیکھا جی وَكُونُوا اور تم ہو جاؤ مع ساتھ، ادھر دیکھا جی الصادقین، سچوں کے۔ میرے عزیزوں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ، میں گل کھول دینا، کوٹ آ لیو، میں گل کھول لگا جے۔ اگر میں جناب سے پوچھوں کہ اے کوٹ قطب دین کے حلالیو، اے شیعو سنی بھائیو، رل کے دسو، ہوں ہاں کرا جے کی مولوی پوچھو کی پوچھنا ہی؟ بھائی جی مجھے یہ بتائیے کہ پوری کائنات میں وہ کون سی ہستی ہے جسے دشمن بھی کہتا تھا تو صادق بھی ہے اور تو،
وہ پتر اسی کون سی ہے؟ حسین کے نانا کی. کون سی پتر اسی ہے؟ شاہ بھائی وہ ہمارے نبی ہیں پتر. یہ مطلب ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار ایک کاری پاک بطول دے پیو تے اچھی زوردار صلوات پڑھ دیو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا پائنتر پاک تو سلامت رکھن جی. ادھر ویکھا جی اس کا مطلب ہے پاک حسین. پہلوں وہی گل کرنی ہے صحیح گل کرنی ہے. میرا مجمع تھک تو نہیں گیا؟ اجے 5 منٹ اور پڑھ کے سن لو گے؟ چلو مولا تو سلامت رکھے. تھاکے تو میں دس بھائی میں تنگ نہیں کرنا. دشمن بھی کہتا ہے کہ آمنہ کا بیٹا صادق ہے. ٹھیک ہے بھائی جان. شرابی، ڈاکو، لٹیرے، کافر، مشرک، بت پرست، جان کے دشمن وہ آندھنے نبی نہیں اسے انہوں مننا. پر ایک گل ہے سچا ہے، سچا بڑا ہے، اس کوئی شک نہیں. چلو طے لو جی حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. اگر قرآن کہتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ تو گل مک گئی. سارے اٹھو رسول اللہ دامن پھڑو تو جانے یا علی حکم قرآن پورا. لیکن میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے صادق نہیں، مع صادق نہیں، مع صادقین نہیں، مع صادقین. یہ مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے، 3 سے اوپر کی بات ہے. یہ مطلب ہے کوٹ آلیو قرآن کی نگاہ میں کچھ اور بھی سچے ہیں جو سچائی میں محمد جیسے ہیں. چاچا جی قرآن کی نگاہ میں، قرآن کی آنکھ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن دی آنکھ ہوئے جس کوئی کمی بیشی. قرآن کی سچی آنکھ میں کچھ ایسے سچے ہیں جو محمد کی طرح سچے ہیں. ہن او میں دسنا ہے کہ وہ سچے کون نے. تو کیا میرا محترم مجمع میرا ساتھ دے گا؟ پکی گل ہے، وعدہ ہو گیا. لو پھر تمہیں پتہ ہے جب مجلس ہو رہی ہو لوگ آندے نے او ذاکر زیگا مجتبائی پڑھ دے. میں پڑھے پیا بڑی باری اگے سنے ہیں. کوئی اور چاچا جی پڑھ دے ہوں لوگ آندے نے اوے اپنے ہی ذاکر نے چاچا جی خیر ہی ہے. لیکن اگر مسجد میں اعلان ہو رہا ہو تو وڈے کی آندے نے اوے بالو چپ کرو اوے بچے چپ کرو اوے اعلان ہوندا ہے آندے نا پتر گھراں چ. یہ مطلب ہے لوگ اعلان بڑے غور سے سنتے ہیں. لے بھائی کوٹ والے ہو جوانو، کتب دین والے ہو میرے ہو پترو، میں کر لگا اعلان. جے پتر تمہیں سمجھ آئے اعلان دی تو بولنا ہے، نہ سمجھ آئی چپ کر کے وڈیاں نوں ویکھنا ہے ایک ہی کر دینے والا. لو جی اعلان کریے. حضرات قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہونا ہے اور سب سے بڑا سچا محمد مصطفیٰ ہے. ہوں اسا لبنا ہے وہ باقی سچے کیڑے نے. وہ باقی سچے میں اعلان کر لگا جنہوں سمجھ آئے انہوں امام حسین دا واسطہ کنجوسی نہ کرے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے. وہ جو سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی تہاڈی خیر ہوئے ضرورت پڑ گئی. اور اس سب سے بڑے سچے نے ایک سچا یہاں رکھا، ہائے ہائے، ایک سچا یہاں رکھا، ایک سچی اپنے پیچھے رکھی. اگلی گل تے ضرور بولا جائے. اور ایک ایسا سچا سب سے پیچھے تھا جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے. تہاڈی کیا بات ہے، ایڈی سونی مجلس سننے والے ہو. اللہ پائنتر پاک تہاڈے گھراں نوں آباد رکھے. اتنا سونا آپ قرآن سن رہے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ پنڈ تھا کے بندے ہو کے اتنی کمال توجہ آپ کی اور اتنا کمال شوق ہے. آپ کتنی معرفت سے حسین ابن علی کا ذکر سن رہے ہیں. مولا پائنتر پاک تو سلامت رکھن. تو ایک یہاں ایک یہاں. ہوں ادھر ویکھا جی پتر نبی پاک ایتھے امام حسین میں چکے ہیں، اے امام حسن نال نال ٹردے نے پہ. ٹھیک ہے پتر. ہوں ویکھا جی پتر میں گل کر لگا تو یہ ویکھ دعا دین گے. ایک امام یہاں ایک امام یہاں، یعنی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے، جہاں سے امامت نے بڑھنا تھا اسے لے کے بڑھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتر. یعنی امام حسن سے پتر امامت اگدی ہے نا بھائی، اگوں سارے امام حسین دے نسل وچوں نے نا، امام سجاد امام باقر. اے میرا مطلب سی. ٹھیک ہے پتر سمجھ آ گئی. جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے، جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے. اور پیچھے جناب سیدہ اور سب سے پیچھے مولا علی. ہوں دھیان رکھا جی. آپ کو پتا ہے کہ
اس میدان کا نام کیا ہے جسے آپ میدان مبالہ کہتے ہیں؟ پتہ جی کنا ہے؟ دسو والا کنا ہے؟ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ میدان حق ہے۔ اور جنوں تسی میدان مبالہ آندے ہو نا، یہ قرآنی نام کی یہ میدان، آپ کو پتہ ہے حق کیا کیا ہے؟ ادھر دیکھو سورہ یونس میں فرمایا ذالکم ربکم اللہ حق، اللہ حق ہے۔ سورہ آل عمران میں کہا وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، قرآن حق ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ، قیامت حق ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ فتح 48 سورہ میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ، دین حق ہے۔ کتنے حق ہو گئے؟ آپ دیکھو اللہ حق، قرآن حق، دین حق، قیامت حق۔ اگلا سنا جی پنجواں قرآن وَالشَّاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ حبیب، یہ منافق اندر سے جانتے ہیں زہرا کا بابا کل بھی حق تھا اور آج بھی۔ ہوں دسو حق کنے ہو گئے؟ پنجاں دی قسمیں پانچ ہی حق جے، کنے ہو گئے؟ ایک باری پانچ اچھی حق کنے ہو گئے؟ ہوں ادھر ویکھا جی میں پانچ گننا کس طرح پیا، ویکھا جی میں گنن کیویں لگا؟ ویکھا جی اللہ حق، قرآن حق، دین حق، قیامت حق، رسول حق۔ ہوں تہاڈا حق بندا ہے مینوں پوچھو یہ پٹھے کیوں گنا پیا؟ یہاں تے ادھروں شروع کر، اتوں تک آ، یا اتوں شروع کر کے انجا شروع کرنا اتوں تے مکنا اتنے میں پیا، یہ کی رولا ہے؟ آ جڑا میرا بھرا دھیان تھلے موبائل والے ادھر میرے ویکھیا تے پھر گل کراں، یہ کی رولا ہے؟ آ ویکھیا جی میرے عزیزو میں تاں پیانا وا، اے ویکھیا جی، ویکھیا جی اللہ حق، قرآن حق، دین حق، قیامت حق، تے ویکھیا جی، ویکھیا جی نبی حق۔ یہ میں وکھرا نبی والا کیوں رکھیا ہے؟ تواڈے کولوں داد لین واسطے۔ کیویں؟ میں محمد پاک نو وکھرا حق اس واسطے کوٹ والوں رکھیا ہے کہ محمد وہ حق ہے جس نے منوایا کہ یہ چار حق ہیں۔ چاچا جی مہربانی، چاچا جی ہوں میں گل وڈی کر لگا، ہوں وڈی گل کر لگا تو وہنا وا کوٹ والے اپنے پتر دا کنا کو ساتھ دیندے نے۔ اے ویکھیا جی اللہ حق منوایا مصطفیٰ نے، قرآن حق منوایا مصطفیٰ نے، چھوٹے پتر دین حق منوایا مصطفیٰ نے، پتر قیامت حق منوایا مصطفیٰ نے۔ ہوں اینو آندے جے میدان حق جنہوں تم موبائل آندے ہو، اللہ فرمایا حبیب، سارے بولا جی مالک، فرمایا تو نے منوایا تھا نا کہ یہ چار حق ہیں؟ ہاں مالک۔ فرمایا اب ایسا کر گھر سے وہ چار لا جو یہ منوائے کہ محمد حق ہے۔ مولا پاکدر پاک تو سلامت رکھے، چادری مہربانی۔ اب گھر سے وہ چار منگوا جو یہ منوائیں کہ نبی حق ہے۔ ایک کیویں آئے نے؟ ایتھے مولا حسین، ایتھے مولا حسن، پیچھے پاک بی بی، تے سب تو پیچھے مولا علی۔ اب ذرا مجھے بتائیے مباہلہ کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ لفظ مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ مباہلہ کا مطلب ہے دو پارٹیاں لعنت کریں گی، لعنت جائے گی اس پہ جو لعنت کا حقدار ہے۔ یہ انہیں دسو لعنت چھرا مار کے کری دیئے، گولی مار کے کیویں کری دیئے؟ زبان نال۔ تے جتھے زبان نہ گل بات کرنی ہوئے نا انہوں اج دی اصطلاح چاکیدہ ہے ٹیبل ٹاک۔ کیا عقیدہ ہے؟ وہ جب بات ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے والی تھی پھر عیسائیوں نے کیوں کہا محمد میدان میں آ؟ جے میں وجہ دساں تے بولو گے؟ اس لیے وہ میدان کا کہہ رہے تھے کہ وہ عیسائی سن چکے تھے محمد کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں۔ ان کو شاہ جی یہ تھا کہ اگر وہ ساتھ آئیں اگے ہونا ہے میدان تے ہونا تے اسی بعد جو لڑیاں پاؤں جت گئے، لیکن ان کے پلان پہ پانی پھر گیا۔ جب پنجتن کا پاک قدم مبالہ میں آیا وڈا پادری کہتا ہے اوے سائیو اوے برباد ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا تھوڑا سارا پلان مٹی جی مل گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ادھر دیکھو سب سے پیچھے وہ ہے جو فرار نہیں حیدر کرار ہے۔ اور چاچا جی اس نے کہا کہ میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ کون آندہ ہے؟ پادری۔ کنہاں نوں؟ اور صدقے جاواں آندہ ہے میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے انجیل کی قسم، مریم کی قسم، عیسیٰ کی قسم، یہ وہ چہرے ہیں ان کا حکم جیسے فرش پہ چلتا ہے ویسے عرش پہ چلتا ہے۔ میں صدقے جاواں اس پاک نور دے پاک وفد تے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیو۔ چاچا جی اللہ کی قسم عیسائیوں نے حیا کیا،
اور کہا ہم جزیہ دیں گے، جرمانہ دیں گے، معافی مانگیں گے، کیونکہ محمد کے ساتھ اس کی بیٹی آ گئی ہے۔ تو چاچا جی تیاں دا حیا سائیاں کیتا جے، اسے گل دی عزاداری دے کہ سائی حیا کر دے رہے نے، مسلمان چادرہ لڑ دے رہے ہیں۔ 22 صفر 23 کی رات ہے۔ میں جناب کو ایک دو روایت سناتا ہوں شام کے بازار کے متعلق، تاکہ آپ کی ہائے نکلے اور میری مجلس تمام ہو جائے۔ چاچا جی اس مجلس کے بعد دعا ہے یا ماتم ہے؟ ماتم داری چلے، میں پھر 2 لفظ کہتا ہوں تاکہ ماتم والا ماحول بن جائے۔ کوشش کیجیے گا سارے بھائی، جتنا سونا آپ نے فضائل سنا ہے، واہ واہ بھی کی ہے، نعرے بھی لگائے ہیں، اسی طرح چاچا جی کوشش کیجیے گا کہ ہر بھائی کی آواز ہائے کی صورت میں ممبر تک آئے۔ وحدہ لا شریک کی قسم، غازی کے علم کی قسم، مسلمانوں نے علی کے بیٹوں کو تھوڑا مارا ہے، علی کی بیٹیوں کو زیادہ مارا ہے۔ میں جناب کو ایک مثال پیش کرتا ہوں روایت کی، اور اسی مثال سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کتنی معرفت ہے مصائب کی۔ عزیزو، چھوٹے پتر، وہ جو کرتا، وہ جو قمیض بیٹا امام حسین نے 10 محرم کو پہنی تھی نا بیٹا، اس کے متعلق ہماری کتابوں میں لکھا ہے 1950 زخم بر بدن، کہ امام حسین کے جسم پر 1950 زخم تھا، یعنی کہ 1950 زخم تھے پتر، چھوٹے پتروں، اس قمیض پر جو امام حسین نے بیٹا پہنی تھی نا قمیض پتر، اس پہ 1950 زخموں کے نشان تھے۔ کوٹا لیو ہوئے نہیں سکدا کہ بندہ مومن ہوئے، مٹی تے بوے، اللہ دے گھر چ بوے تے اللہ دے پیاراں دا ذکر ہوئے تے ہائے نہ کرے۔ چاچا جی قرآن دی قسمیں وہی 1950 زخموں والی قمیض نانے کی قبر پہ رکھ کے بی بی زینب نے کہا تھا نانا تیری نبوت کی قسم، تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے، زینب زیادہ زخمی ہے۔ میں تواڈی ہائے تو صدقے جاواں، بسم اللہ کراں، ایڈی سونی ہائے کرنا لے ہو، یہ تو مطلب ہے تسی تیار بیٹھے ہو کرسے واسطے، میں کہا شاید تھکے ہو، ایڈی سونی ہائے کرنا لے ہو، اللہ کسی ہور غم چ ہائے نہ کرو جڑے امام حسین دے گھر چ پہ ہائے کر دیو۔ مولا پائنتر پاک تواڈے اپنے گھرانوں اس ہائے تو محفوظ رکھے، سوائے غم حسین تو کدی نہ رہو، ایڈی سونی ہائے کرنا لے ہو۔ ادھر ویکھیا جے، جب اجڑ کے بی بی واپس آئی ہے نا، کنہ کو ماریا نے، مثال دینا پہ تانوں، جی تسی ہائے کرو گے پھر میں صاحب پڑھاں گا، ورنہ سلام کر جاں گا۔ اینا ماریا نے کہ ادھر پتر ویکھیا جے، انج روزہ رسول تے انج بی بی بیٹھی ہے۔ آج جڑے بچے نہیں بیٹھے، ایک نکا جا بچہ جاندہ امام سجاد کو آندہ مولا وہ بی بی کون ہے جو ماتھا لگا کے قبر سے بیٹھی ہیں؟ امام فرمایا میری پھوپھی زینب ہے۔ آندہ مولا انج کیوں بیٹھے نے؟ امام فرمایا تھکی بڑی ہے۔ چاچا جی آندہ مولا جب کوئی ضعیفہ بی بی تھک جاتی ہے نا، ساڑھی زبان جا کھدا ہے وہ ٹھول آ کے بیندی ہے، یہ تواڈی پھوپھی نے متھا کیوں لایا ہے؟ امام آکھیا ماریا بڑا نے۔ میں تواڈی ہائے تو قربان جاواں، میری بسم اللہ کرا، میری پھوپھی نو ماریا بڑا نے۔ یہ ہن کنہ کو ماریا ہے؟ آؤ کوٹ آ لیو، میں تانوں تواڈے پنڈ دی گل سنانا، تواڈے پنڈ دی گل سنا کے میں تواڈے کول ہائے لینا تے پرسا پیش کرنا۔ میری گل سنو، میں شاہ دے کوٹ دا ماں، تسی کوٹ قطب دین دے ہو، میں بھی پنڈ دا بندہ ماں، تسی بھی پنڈ دے بندے ہو، تے بزرگاں کو سنیا کہ پنڈاں والے بندیاں چ بہت ہی غیرت ہوندی ہے شہر دی نسبت، یہ بندے بہتے حیادار ہوندے نے، بہتے پردے دار تے بہتا اپنیاں دھیاں بھیناں دی کھچ کرن والے لوگ ہوندے نے پنڈ والے، تے میں اس گل دا گواہ ہاں کیونکہ میں پنڈ والا ہاں۔ مینوں دسو والا، یہ جدوں ساڈی دھی بھین سہریوں پیکے آئے تے او دا ویر کھلوتا ہوئے یا او دا پیو کھلوتا ہوئے تے اسی انج ہی ملنے نا اپنی دھی نوں، انج کرنے ہیں نا۔ اینوں آکھیدا بھرا نے بھین دے سر تے پیار دیتا ہے یا پیو نے دھی دے سر تے انج ہی آکھیدا نا۔ اے میرے لو ویکھیا جی، ہو سکے تے با جماعت ہائے کریا جے، اللہ تواڈیاں دھیاں بھیناں دے نصیب چنگے کرے۔ جدوں اجڑ کے علی دی دھی واپس آئی ہے نا تے اکو ہی ویر رہ گیا سی، محمد حنفیہ، انہیں انج اگے ود کے ہاتھ رکھنا چاہیا، بی بی سر پیچھے کھچ جاندی ہے، ہاتھ نہ رکھی مینوں بڑا ماریا نے۔ میں بسم اللہ کراں، مولا تواڈی ہائے قبول فرمائے، وے ویر مینوں بڑا ماریا نے۔ کوٹ والیو قرآن دی قسمیں تاں تے امام سجاد آندے نے، امام آندے نے کوفہ کے شام کے چوک میں اس طرح لکڑیوں کی، ابلتے ہوئے پانی کی، پتھروں کی اور جلتے ہوئے کپڑوں کی اس طرح ہم پہ بارش ہوئی کہ میں سجاد کتنی دیر پہچان نہ سکا ان میں سے اکبر کی ماں کون سی ہے۔
इनमें से कासिम की मां कौन सी? इंज मारिया ने पाइतन दी कसमें। हुण एक मिसाल सुनो तो मैं तुहानूं सलाम करा। इक्को ही आखिरी फिकरा, आखिरी रवायत। चाचा जी ये जदों कदी सैयद वास्ते सन ना, ये किड्डी घरों वाली गल है। जरा जरा तसवर करो, मैं पैना वा जदों कदी सैयद वास्ते सन, ये मतलब है इंज उजड़े ने सैयद कि अज भी लफ्ज़े वसना सैयदा ना जचदा ही नहीं। मैं पैना जदों सैयद कदी वास्ते सन ना चाचा जी, इस तो बाद शायद मैं ना पढ़ा। मेरा दिल करता है एक बारी रल के मेरे नाल रलो तो मकान रल के हाय करिए तो मैं तुहानूं सलाम करा। टाइम चोखा हो गया, मैं माफ़ी चाहना, मैं थोड़ा जिहा वध पड़ गया, तुहाडी मुहब्बत च तुहाडे एहतराम च वध पड़ गया। मेरे लो वेख्या जे इक्को ही रवायत पढ़ लगा, तुहानूं सलाम कर लगा। बाबा जी मैं पैना वा जदों सैयद वास्ते सन ना, जदों सैयद वास्ते सन, ये वास्ते वेले ना एक बारी पाक बीबी अपने घर बह के, जिन्हें मेरे लो वेखना है चाचा जी जाकिर साहब, जिन्हें मेरे लो वेखना वो मजलिस हो जानी है। ये पुत्र अपने घर बह के ना तो इंज बीबी पाक ना नमाज पढ़ते हैं पे पुत्र बरांदे च। तो बेटा जिवें साढ़े घर रोशनदान होंगे ना, जिवें एग्जास्ट लगा है इस तरह बाहरों ना हल्की सी रोशनी धुप दी वो बीबी पाक के सिर ते पई। तो इंज करके ना कमरे जिवें थोड़ा झूला पिया ना, इंज झूले के पिछले पासों इंज करके इमाम हुसैन निकले तो उन्हें वेख्या मेरी भैन भी नमाज पढ़ती है तो सिर च धुप पई है। इधर वेख्या जी इमाम हुसैन आके ना तो इंज भैन के सिर ते इंज कीता है। सदके जावा किन्ने हाय की है, मैं तुहाडी हाय तो सदके जावा चाचा जी। ये इंज करके मेरे मौला ने किया, इधर वेखो इंज किया। तो थोड़ी देर तो बाद ना बीबी पाक नूं एहसास होया है कि मेरे सिर ते ना कोई खलोता है। तो बीबी पाक इंज वेख्या तो इमाम हुसैन, तो तुहानूं पता ना इस भैन भरावां दा जोड़ी दा वखरा प्यार सी। तो बीबी पाक रो के आंदे ने हुसैन जे तू अली दा पुत्तर है ना तो मैं भी अली दी धी हाँ। मेरा वादा होया ये जिवें तू अज मेरे ते साया कीता ना धुप दा, और मैं तुहाडे तो सदके जावां और तुहाडी समझ तो सदके जावां, ये जिवें तू अज मेरे ता साया कीता ना हुसैन मेरा वादा हुआ अगर कभी तू धूप में सोया मैं बिस्मिल्लाह करा हाय जरूर करा जे, सारे हाय जरूर करा जे। अगर कभी तू धूप में सोया मैं भी तेरे बदन पर साया करूँगी। रोन वाले थकिया जे ना, मैं आखिरी मिनट पढ़ना पिया, सोहना सोहनी हाय करा जे। इमाम हुसैन चाचा जी रो के आंदे ने ज़ैनब सोच के वादा करना अगर मैं घर से बाहर सोया तू कैसे साया करेगी। और मेरी पर्दादार भैन, और मेरी इन्नामा युरीदुल्लाह दे पर्दे वाली भैन, और मेरी युताहिरकुम ततहीरा दी पर्दे दी वारिस भैन फिर की करेंगी। चाचा जी हुण जुमला सुनिया जे, चाचा जी अल्लाह तुहाडी अखां ते रहम फरमाए। छोटे पुत्र अगो बीबी पाक आंदे ने मौला हुसैन नूं, बीबी आंदे ने मौला हुसैन अगर तुसी बाहर सोवोगे ना धुप्पे घरों बाहर कोई गल नहीं, मेरे कतार भाइयों की है, मैं अपने भाइयों से कह के तेरे ऊपर साया करवाऊंगी। यार बंदा शिया होए त्रई सफ़र की रात हो तो बंदा हाय ना करे। इमाम ने मुंह फेरा दूसरी तरफ और रो के मौला कहता है ज़ैनब ख्याल करना अगर किसी के भाइयों की कतार ही मारी जाए। हाय मैं बिस्मिल्लाह करा मेरी ये भैनें फिर कि मैं साया करेंगी। चाचा जी इमाम बीबी पाक रो कहती हैं मौला हुसैन अगर मेरे भाइयों की कतार मारी गई, अल्लाह ने मुझे दो बेटे दिए हैं, एक का नाम मोहम्मद है एक का नाम औन है, मैं अपने औनो मोहम्मद से कहूँगी जाओ बेटा तुम्हारे मामू धूप में सोए हुए हैं, जाओ जाके मामू पे साया करो, पता नहीं धियां लियो तुसा किवें सुनना है। एन करके थले ध्यान करके मेरा मौला रो के आंदा ज़ैनब अगर किसी के बेटे भी मारे जाए मैं बिस्मिल्लाह करा। अगला फिक्र है तो इस तो बाद मैं नहीं जे पढ़ना, मैं मातमे हुसैन अख लगा जे अजे तक जेड़ा मेरा वीर ऐसा है, वड्डे तो सारे रोपे होना, जेड़ा मेरा जवान भरा ऐसा है जिन्हें हाल तक हाय नहीं की, ਉਹਦੇ अगे गुजारिश है एक बारी अपना हथ सीने के कोल करके एक बारी हाय गरीबी हाय ज़ैनब ते हाय हुसैन आके तो मैं सलाम करा। फरमाया अगर बेटे मारे जाएँ भाई मारे जाएँ फिर। बीबी फरमाया हुसैन अल्लाह ने मुझे चादर ततहीर से नवाजा है, फिर मैं इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा वाली चादर से तेरे ऊपर साया करूंगी। ऊंची हाय करा जे। इमाम रो कहता ज़ैनब अगर कोई जालिम चादर भी ले जाए और मेरी बहन फिर कैसे साया करेगी। अगला फिक्र चाचा जी इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। एक मरतबा बुलंद आवाज से हाय की दिए जब कहा ना अगर कोई चादर भी ले जाए, बीबी रो कहती है हुसैन फिर अल्लाह ने औरत को एक नेचुरल पर्दा दिया है और वो पर्दा बालों का है, मैं अपने बाल खोल के अपने हाथ फैला के ऊपर बालों से साया बना के तेरे ऊपर साया करूंगी। हुसैन रो के कहता है ज़ैनब सोच के वादा करना अगर किसी के हाथ भी बंधे हुए हो। मातमे हुसैन